اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. یہ اسی صورت میں اللہ جل جلالہ نے ایک حکم نازل فرمایا تھا کہ دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو ان سے اجازت لو اور ان کو سلام کرو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر تو عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن مسئلہ اس کا تھا کہ جو گھروں میں غلام اور باندیاں ہوتی ہے اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ تو چونکہ ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، گھر میں بار بار آتے ہیں جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اب ظاہر بات ہے کہ کسی وقت میں تو آدمی تنہائی بھی اختیار کرتا ہے، اور وہ جو زائد کپڑے ہوتے ہیں جس طرح چادر ہے یا اس کے علاوہ جو یعنی جو اضافی طور پر استعمال ہوتے ہیں پردے کے لحاظ سے برقع ہے، تو ان کو کبھی عورتیں رکھ لیتی ہے. تو یہ غلام اور باندیاں اور یہ چھوٹے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے لیکن سمجھدار ہیں، یہ گھروں میں آتے جاتے ہیں. تو کبھی اس طرح بھی ہوا کہ بے پردگی ہوئی، تو اس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے یہ آیتیں اتاری کہ اللہ پاک نے حکم دیا ایمان والوں کو کہ جو تمہارے غلام اور باندیاں ہیں، تمہارے جو گھر میں چھوٹے بچے ہیں ابھی بالغ نہیں ہوئے، یہ بھی 3 وقتوں میں، دن اور رات میں 3 وقت ایسے ہیں کہ ان میں بغیر اجازت کے تمہارے پاس نہ آئے. ایک صبح فجر سے پہلے کا وقت، اور دوسرا فرمایا کہ ظہر کا وقت، اور تیسرا فرمایا عشاء کے بعد کا وقت. یعنی فجر سے پہلے اور ظہر کا وقت اور عشاء کے بعد کا وقت، ان 3 وقتوں میں ان کو بھی اجازت کے بغیر آنے کی اجازت نہیں ہے. تو فرمایا کہ 3 عورات لکم، یہ 3 تمہارے 3 پردے ہیں. یعنی اس میں آدمی تنہائی چاہتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے کہ کوئی ان کے پاس نہ آئے، تو فرمایا کہ ان میں آپ کے پاس اگر یہ آنا چاہیں تو اجازت لے کر آئیں، اجازت کے بغیر نہ آئیں. ان کے علاوہ دوسرے کسی بھی وقت میں وہ آ سکتے ہیں تمہارے پاس. وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ ان آپس میں تم بھی ان کے پاس جاتے رہتے ہو اور وہ بھی آتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ پاک یہ حکم اسی طرح بیان کرتے ہیں. دوسری آیت میں اللہ پاک نے یہ حکم بھی دیا کہ جب چھوٹے بچے تھے، ایک ہی گھر میں بچے بڑے ہو گئے لیکن اب بالغ ہو گئے، تو اب کیا کریں. فرمایا کہ پھر ان کو بھی چاہیے کہ اسی طرح اجازت مانگے جس طرح کے بڑی عمر کے لڑکے مانگتے ہیں. تو یہ گویا اللہ پاک نے حکم بتایا ہمیں. اور تیسرا یہ کہ وہ جو عورتیں ہیں کہ جو اتنی بڑی عمر کے ہو گئی ہیں اور بوڑھیاں عورتیں بن گئی ہیں، اب وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی، اور ان میں کوئی یعنی کہ ان کو خود بھی نکاح کی رغبت نہیں ہوتی، دوسرے بھی ان کو دیکھے تو ان کو کوئی یعنی ان کے غلط جذبات نہیں پیدا ہوتے. تو ایسی بڑی عمر کی عورتوں کے لیے شریعت نے، اللہ پاک نے یہ اجازت دی ہے ان کے لیے کہ اپنے کپڑوں کو، یعنی جو ان کے اضافی کپڑے ہیں، برقع ہے، چادر ہے، ان کے بغیر بھی کسی سے مل سکتی ہے. چادر تو خیر رہے سر پہ، لیکن یہ ہے کہ جو اضافی برقعے وغیرہ ہیں، پردے کے کپڑے، ان کے بغیر مل سکتی ہیں، لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے. لیکن یہ ہے، اس میں ایک شرط ہے کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرنے والی ہو. اور ساتھ ساتھ اللہ پاک یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، یہ بھی اگر اختیار کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں. اگر پردے سے رہیں تو یہ ان کے لیے اچھا ہے. اللہ پاک سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ اجازت مانگے تم سے
الذین وہ لوگ ملکت ایمانکم کہ جن کے جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے یعنی ماتحت ہے، تمہارے تصرف کے نیچے ہیں، غلام اور باندیاں ہیں، تو وہ بھی تم سے اجازت مانگے۔ والذین اور وہ لوگ لم یبلغوا الحلم منکم کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تم میں سے، 3 مرات 3 دفعہ تم سے اجازت مانگے۔ اور کب کب مانگے؟ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے مانگے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور ظہر کے وقت میں جب تم اپنے زیادہ کپڑے جو ہوتے ہیں ان کو رکھ لیتے ہو، یعنی گھر میں جو اضافی کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں یعنی نامحرم مردوں کے سامنے آنے کے لیے، تو ان کو عورتیں رکھ لیتی ہے، تو ایسے وقت میں بھی ان کو اجازت کا حکم ہے۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، 3 عورات لکم یہ 3 تمہارے پردے ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن نہیں ہے تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ، بعدہن اس کے بعد پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت کے بغیر بھی ان کو یعنی وہ آ سکتے ہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، طوافون علیکم، طوافون کا معنی ہے کہ بہت زیادہ آتے جاتے ہیں، علیکم تمہارے پاس، بعضکم علی بعض تم میں سے بعض کے پاس، یعنی تم بھی ان کے پاس آتے جاتے ہو اور وہ بھی آتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اللہ پاک نے یہ نرمی کی ہے حکم ہے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ پاک بیان کرتے ہیں، لکم الآیات تمہارے لیے آیتوں کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ پاک کامل علم بھی رکھتے ہیں، کامل حکمت بھی رکھتے ہیں، یعنی کامل علم والے ہیں اور کامل حکمت والے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ، اور جب پہنچ جائے تم میں سے بچے، الحلم بلوغت کو یعنی بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا پس چاہیے کہ وہ بھی اجازت لیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جس طرح اجازت لی ہے ان سے پہلے والوں نے، یعنی جو ان سے بڑی عمر کے پہلے بڑی عمر کے ہو گئے ہیں وہ جس طرح اجازت لیتے ہیں تو ان کو بھی اجازت لینی چاہیے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ اسی طرح اللہ پاک بیان کرتے ہیں، لکم آیاتہ تمہارے لیے اپنی آیات کو، نشانیوں کو اور اپنے احکام کو، واللہ علیم حکیم اور اللہ پاک علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ والقواعد من النساء اور وہ عورتیں جو بیٹی ہوئی ہے، قواعد کا معنی ہے یعنی بیٹی ہوئی عورتیں جو بیٹھ گئی ہیں، اب وہ زیادہ یعنی ایسی ہیں کہ وہ کام کاج کی نہیں ہے، بڑی عمر کی ہو گئی ہیں، گھروں میں بیٹھنے والی ہیں، تو فرمایا والقواعد اور وہ عورتیں، والقواعد اور وہ بیٹھنے والی عورتیں، بڑی عمر کی عورتیں، من النساء عورتوں میں سے، یعنی جو بڑی عمر کی عورتیں ہو گئی ہیں عورتوں میں سے، اللاتی لا یرجون نکاحا وہ جو نکاح نہیں چاہتی کہ وہ نکاح کرے، نکاح کی رغبت ان کو نہیں ہے، فلیس علیہن جناح پس نہیں ہے ان کے اوپر کوئی گناہ، ان یضعن ثیابہن کہ وہ اپنے کپڑے اتاریں یعنی کپڑے رکھ لے، جو ان کے اضافی کپڑے ہیں، مقصود اس سے برقع وغیرہ ہے، غیر متبرجات بزینہ لیکن اس شرط پر کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرنے والی ہو، غیر متبرجات نہ کرنے والی ہو اظہار، بزینت زینت کا، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ لیکن اگر وہ بھی احتیاط کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، واللہ سمیع علیم اور اللہ جل جلالہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔